اچھا ڈار صاحب مجھے ایک تو دیکھیں آپ کی جماعت کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کو یا آپ کی حکومت کے حوالے سے خاص طور پہ شہباز شریف صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں لیکن سم ہاؤ میرا دل کہتا ہے ان کا تعلق وہ جو سوال ہے وہ میں جنرل صاحب سے کروں کیونکہ وہ جنرل صاحب کے اس کا ذرا بہتر جواب شاید دے پائیں گے یا زیادہ وضاحت سے دے پائیں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے ابھی آپ لوگوں کی طرف سے آ گیا کہ جی ای وی ایم پہ بات کر لیں اور ماضی کو بھلا دیں. وہ بھائی جان الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں نے بتا دیا کہ جو وزیر اعظم کو بھی دکھائی گئی ہے ای سی بی کے مطابق وہ 9 سال پرانی ہے. انٹرنیٹ ووٹنگ مشین جو پروسیس ہے اس کے حوالے سے جو نادرا نے ماڈیولز بنائے ہیں اس پہ اسپینش فرم جو ٹیکنیکل فرم ہے اس نے آڈٹ کیا ہے اور اس نے کہا ہے یہ سیکریسی آف بیلٹ کو انشور ہی نہیں کرتا, اس کے سٹینڈرڈ پہ نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں جی ترمیم بھی کر لیں, آرڈیننس میں بھی حکومت ساتھ دے دے, بل بھی ہم بولڈوز کر لیں. آپ کی نیت بصد احترام کو اتنی صاف نہیں ہے اس سارے معاملے میں اور کانڈکٹ بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ایک ای وی ایم پہ آنے سے پہلے چونکہ طارق فضل چوئی صاحب نے پارٹی کے حوالے سے بات کی ہے, کچھ انفارمیشن میرے پاس بھی ہے, میں ان کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہوں گا. اچھا. حالانکہ انفارمیشن ان کی اپنی پارٹی کے بارے میں, ایک تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ شاید سینٹر فارورڈ ہے ہماری پارٹی کی. اچھا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہمیں ہر وقت ایک سٹرائکر کے طور پہ نظر آتی ہیں اور شاید وہ اس دنیا میں واحد سٹرائکر ہیں جو اپنے ہی پول میں گول کر دیتی ہیں. حالانکہ انہیں گول پی ٹی آئی کے پول میں کرنا چاہیے اور جب بھی میچ آتا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے, اسی لیے میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ بیسٹ پلیئر ہے ہماری. وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے لیے کھیل رہی ہیں, آسانیاں پیدا کرتی ہیں جس طرح کی وہ سٹرائکر ہیں ان کی طرف سے. اب دیکھیں میں ان کو بتاؤں, یہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ کنفیوژن نہیں ہے یا شہباز شریف اور جو چچے بھتیجی میں ایک بیانیے کی جنگ چل رہی ہے. میں نے وہ عملی طور پہ سیالکوٹ الیکشن میں منیب دیکھا ان کی جماعت میں, چونکہ میں بھی وہاں تھا اور بڑے ایک قریبی ذرائع نے مجھے یہ بات کنفرم کی گئی کہ جو ان کے امیدوار تھے جو الیکشن لڑ رہے تھے انہیں باقاعدہ سیالکوٹ سے جو ایم این اے ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ بھی پیغام دیا کہ آپ مریم نواز صاحبہ کو نہ بلائیں جلسے کے لیے, اور آپ کا الیکشن ایک بننے کی بجائے مزید خرابی کی طرف جائے گا. چونکہ جس طرح کا ان کا طریقہ کار ہے جلسوں میں اداروں کے حوالے سے, پھر مختلف جو وہ بیانات دیتی ہیں, تو انہوں نے نہیں اس پہ عمل کیا. یہ لنگر گپ ہے یا صحیح بات ہے؟ یہ لنگر بھی نہیں ہے. میں تو آپ کو دیکھیں میری بات سنیں, لنگر گپ نہیں ہے. میں تو جس طرح میرے تک انفارمیشن آئی. اچھا دوسری بات سن لیں, دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے نہیں مجھے نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے چلیں آگے چلنے دیں, بعد میں بتاؤں گا پروگرام کے کون سے ایم این اے نے کہا تھا ڈار صاحب اس پہ آ جائیں. چلیں اس کا نام لے لیں, ایم این اے کا نام لے لیں ذرا میں بھی دیکھوں. چلے میں نے تو آپ کو بتا دیا سیالکوٹ سے ایم این اے ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ اپنی پارٹی میں خود آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو نہیں کرنا چاہتا. نوشہرہ میں مریم بی بی نے جلسہ کیا تھا. اچھا سن تو لو نا, میری پوری بات سن لیں پھر ایک ہی دفعہ جواب دیجیے گا, ایک ہی جگہ جواب. دوسرا انہوں نے منیب کہا جی کہ میاں شہباز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آزاد کشمیر کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ بڑے لانگ ڈسٹنس میں تھی تو اس لیے انہوں نے اس کمپین میں حصہ نہیں لیا. جبکہ سیالکوٹ کا جو بائی الیکشن تھا, پنجاب کا الیکشن تھا, اور شہباز شریف صاحب وہاں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں صوبے کے. چلیں شہباز شریف صاحب نہیں آئے, حالانکہ موٹر وے بن چکی ہے, 50 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا سیالکوٹ. حمزہ شہباز جو ماضی میں ان کے سارے بائی الیکشنز لیڈ کرتے رہے ہیں, ہیڈ کرتے رہے ہیں, وہ بھی وہاں نظر نہیں آئے ہیں اور انہوں نے کمپین اپنے ایک جونیئر لیڈر کو دی ہوئی تھی وہاں. تو یہ ساری چیزیں اب کھل کے عوام کے سامنے آ گئی ہیں. طارق فضل چودھری صاحب جتنا ٹاک شوز میں بیٹھ کے ان کے دیگر لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ محمد زبیر صاحب کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جنہوں نے کھل کے اظہار کیا ہے, جنہوں نے مانا ہے کہ ہاں ہم کنفیوزڈ ہیں. میں کنفیوزڈ, انہوں نے ایسے بات کی پروگرام میں, اور اس کنفیوژن کی وجہ سے جتنے پارٹی رہنما اور نیچے ورک کرتا کہ وہ کنفیوزڈ ہیں. تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ اگر ایک اوپن سیکرٹ ہے آج, اور میں آپ کو بتاؤں اگلے چند ماہ میں آپ دیکھیں گے, بالخصوص اگلے سال آپ پہلے کوارٹر میں دیکھیے گا کہ پی ایم ایل این کی صفوں میں سے باقاعدہ آوازیں آئیں گی جو بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی جماعت میں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, الیکٹڈ لوگ اسپیشلی. اچھا میں سمجھتا ہوں الیکٹڈ لوگوں کی بہت بڑی تعداد میاں شہباز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. اور دیکھیں طارق فضل چوئی صاحب خود ہلکے کی پالیٹکس کرتے ہیں, لمبی اپوزیشن کاٹنا آسان کام نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی صفوں میں سے لوگ شاید اس امید سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ شاید 2023 میں پی ایم ایل این کی حکومت بننے جا رہی ہے یا بن جائے گی. لیکن جس طرح کا ان کا طرز عمل ہے سیاست, بالخصوص مریم نواز کا جو تکبر ہے
جس طرح وہ جلسوں میں تقریر کرتی ہیں اور جس طرح وہ مخاطب ہوتی ہیں، ان کے لوگ جب دیکھیں گے کہ اگلی بھی باری عمران خان کی ہے، آپ دیکھیے گا کہ پی ایم ایل این تاش کے پتوں کی طرح آپ کو بکھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ بات اچھی نہیں لگے گی۔ میں ذرا ای وی ایم پہ آپ کے پاس آؤں گا، وہ سوال ذرا تھوڑا اس لیے بھی ٹیکنیکل ہے، آپ دونوں کیونکہ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، اس امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن کیونکہ پارٹی کے معاملات اور یہ بیانیے کی بات ہو رہی ہے، جنرل صاحب میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گا قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب کا۔ انہوں نے جو سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے ایک اور کہ نہیں ہے لیکن وہ شہباز شریف صاحب نے کہی ہے، اور وہ شاید زبان زد عام ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے اس کے بارے میں، وہ امپریشن بھی ہے۔ شہباز صاحب کیا فرما رہے تھے کہ جو سپورٹ ہے جتنی اس حکومت کو وہ کسی اور کو نہیں ہے، یہ ذرا سنیے۔ آج اسٹیبلشمنٹ نے 72 سال میں، اور رائٹلی سو، اس پیرائے میں جتنی سپورٹ عمران خان کو اس دور میں ملی ہے، شاید اس کا 100واں حصہ بھی کسی حکومت کو نہیں ملی ہوگی ماضی میں۔ اور میں یہ برملا کہتا ہوں کہ اتنی سپورٹ کسی بھی اور حکومت کو ملی ہوتی اس کا 30% حصہ، تو یقین کریں کہ اپنا the country would have been galloping towards prosperity۔ مگر یہ عمران خان کی بدقسمتی ہے کہ اتنی سپورٹ ہونے کے باوجود بھی حالات ان 3 سالوں میں اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب خوف آتا ہے کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ جنرل صاحب ایز وی اسپیک آج ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے 164 روپے 20 پیسے پہ، مہنگائی بڑھ رہی ہے، دیٹ از چلیں وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، بٹ یہ شہباز صاحب نے کہا ہے، یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے، وہ قائد حزب اختلاف ہیں قومی اسمبلی کے اندر، انہوں نے کہا کہ ایگزیمپلری سپورٹ یعنی مثالی سپورٹ ہے 73 سالوں میں کسی حکومت کو پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کی نہیں ملی کسی حکومت کو جتنی عمران خان صاحب کو ملی ہے، اور شاید یہی گلہ بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ جو سیم پیج ہے اور یہ سارا معاملہ ہے اس کی وجہ سے ایج ہے عمران خان صاحب کو، اور ان کے جو آڈز ہیں ان کے اوپر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ منیب دیکھیں، یہ ساری باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کا سیاست میں آنا وہ کسی سپورٹ کی وجہ سے نہیں تھا؟ اور جتنی سپورٹ ان کو ملی ایک بڑے سخت مطلق العنان ڈکٹیٹر کے دور میں، جب جنیجو لیگ سے نواز لیگ نے جنم لیا اور پھر دونوں بھائیوں نے، ایک نے مرکز نے ایک نے صوبے میں حکومت کی، تو اس وقت کیا ان کو سپورٹ نہیں تھی؟ جتنی سپورٹ ان کو ملی، ان کو تو گھر سے اٹھا کے لیڈر بنا دیا گیا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں ان میں سے لیڈر تو کوئی ہے ہی نہیں، سب کے سب ہمارے ملک کی بڑی سکرین پر دیکھیں تو سوائے محدود چند کے سب حادثے کی پیداوار ہیں۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو ریموو کر کے جیل میں نہ ڈالا گیا ہوتا اور قتل کا مقدمہ نہ بنتا تو ان لوگوں کا سیاست میں کیا مقام ہوتا؟ یہ کون سے سیاست کے بیلنے سے گزرے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں کو تو گھر سے اٹھا کے سیاست ان کے گھر پہ لے جا کر ان کی جھولی میں ڈال دی گئی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تو رہی ہے اور اس کو کفارہ بھی انہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ اب بات یہ رہی کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا، سپورٹ ملی یا نہ ملی، جب پچھلی دفعہ ابھی ان کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، تو جنرل راحیل شریف اپنے پورے وفد کے ساتھ انہی کے جہاز میں بیٹھ کے امریکہ گئے تھے اور ساتھ ایک بیٹھ کے مذاکرات ہوئے تھے۔ پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کر ایران گئے تھے اور صدر صاحب سے ملے تھے ایران میں۔ کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان سے اپنی راہیں جدا کر چکی تھی؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا، لیکن یہ خود ایک ایسا سین کریٹ کرنے کے ماہر ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب کہ وہ اچھے بھرے چلتے ہوئے نظام کو ڈی ریل کرنے کی اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ 6 چیف بنائے اور 6 کے 6 کے ساتھ اختلافات پیدا کر لیے۔ تو اس طرح کی ذہنیت کا سدباب بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سارا کچھ ہماری تجربے اور آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے۔ کہ جتنی ایک ڈیموکریٹک چلیں جو ایک ڈکٹیٹر کے وقت میں ہوا، چاہے وہ ضیاء صاحب ہوں یا جو بھی معاملات چلیں، وہ ماضی کا حصہ ہے، لیکن کسی ڈیموکریٹک جمہوری ڈسپنسیشن کو اتنی سپورٹ نہیں ملی اداروں کی، بقول شہباز صاحب کے، جو کہ عمران خان صاحب کی ڈسپنسیشن کو اس حکومت کو ملی ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کیا یہ بات فیکٹس کے خلاف ہے؟ مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جمہوری دور کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ایک انہوں نے پہلی بات ہے جمہوری دور میں ہی 6 چیف بنائے ہیں نا، ڈکٹیٹر کے دور میں تو نہیں بنائے، ادھر تو یہ خود بنے تھے۔ اس کے بعد جمہوری دور میں انہوں نے 6 چیف بنائے اور 6 کے 6 کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور ایک چیف کو تو ایک سٹیٹمنٹ دینے پر گھر بھی بھیج دیا اور وہ چپ کر کے چلے بھی گئے۔ پھر اپنی مرضی سے ایک اور چیف چنا اور اس کو بنا کے پھر اس کے ساتھ بھی ان کے اختلافات ہو گئے۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں
کہ اس میں جو تحمل اور وسعت چاہیے، اصل میں نواز شریف صاحب کا ایشو اور ہے، شہباز شریف کا اور ہے. اب ان کو آپ کوئی رنگ دے دیں، یا تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل کے کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں. اگر ان میں سیریس اختلافات نہیں ہیں تو اب بات رہی جمہوریت میں اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن صدر اور نائب صدر میں جب وہ ایک ہی گھر کے رہنے والے ہوں تو پھر اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوتا کہ دونوں کو سٹیج پہ کھڑے ہو کر اور سر میں کیا یہ ازیوم کرنے میں جن صاحب سر میں کیا یہ ازیوم کرنے میں درست ہوں کہ جو تحمل یا کمپوزر میاں نواز شریف صاحب میں نہیں تھا وہ آپ کے مطابق پھر اس حکومت میں عمران خان صاحب بطور چیف ایگزیکٹو وہ یہ تمام خصوصیات رکھتے ہیں؟ یہی تو نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنا کمپوزر اور ان کے ساتھ مل کے چلنا اور سارے اداروں کو آن بورڈ لے کے چلنا، ان کا اختلاف تو صرف جو سٹیٹڈ ہے وہ کرپٹ پولیٹیکل پریکٹسز کے ساتھ ہے، چاہے اس میں کوئی بھی ملوث رہا ہو. اس کے علاوہ تو ان کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہ برملا یہ بھی کہتے ہیں ہی از دا اونلی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو کہتا ہے کہ اگر مجھ سے استعفیٰ مانگیں گے تو میں استعفیٰ لے لوں گا، اور آرمی چیف میرے ماتحت ہے، مجھے کون گھر بھیج سکتا ہے، مجھ سے کون استعفیٰ لے سکتا ہے. تو وہ بھی کوئی اتنے پھولوں کے گلدستے پیش نہیں کر رہے. میں تو سر ایسے ہی کہوں گا کہ لیکن ایک بریک شامل کر لیتے ہیں. نہیں، وہ easier said than done is a different thing. easier said than done is a different debate altogether. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ادارے ان کے ماتحت ہوتے ہیں، چاہے وزیر اعظم کوئی بھی ہو، کسی طریقے سے بھی بناؤ، پر اگر وہ کرپٹ ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا سر.